چیز یہ بھی ہے نا کہ قبروں سے فیض لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں ابھی جب اپنی بات کو آگے لا رہا تھا میں نے بتایا کہ اب جب بندہ مکمل ہو گیا تھا، کامل ہو جاتا ہے شریعت میں، تو اب اس کو رجوع کرنا چاہیے اپنے باطن کی طرف. اچھا. ہاں، اس تصوف اور اس طریقت کے چکر میں ہم بہت سارے مزارات پہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طواف ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ مذمت کریں گے یا ان کی تائید کریں گے؟ اس کی شدید مذمت کریں گے، کرنی چاہیے. اس لیے کہ عقیدت و محبت میں ہم شریعت کو جو نا نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسا ہی. یہ بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. حضرت بہت جگہ بلینڈر ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جیسی غوث پاک کی قبر سے گزر ہوا تو وہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی قرات کی آواز باہر آ رہی تھی. سب سے بڑا بلینڈر تو یہی ہے، ظہر کی نماز تو صرف ہی ہوتی ہے، جاری ہوتی ہی نہیں ہے، تو تلاوت کی آواز باہر کیسے آئی؟ یہ غلطی ہے ان کی. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زین پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے جو میرے مہمان ہیں کراچی یونیورسٹی کے ایک سینئر لیکچرار کہہ لیں، ریسرچ سینٹر کے ایک لیکچرار کہہ لیں، جناب انور صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت دیا. جزاک اللہ. میرا جو آج بیسکلی پوڈ کاسٹ کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد ہے، وہ میرا جو موضوع ہے تصوف. بیسکلی تصوف ہے کیا؟ تصوف طریقت میں کیا فرق ہے؟ ذرا اس حوالے سے بیان. تصوف جو ہے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے. اچھا. اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو ایک تو ظاہری علم کی ترویج ہو رہی تھی کہ انہیں بٹھا کر پڑھایا جا رہا تھا، اصحاب صفہ کی شکل میں ان کو تدریس دی جا رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرل ایک علم تھا جو تصوف کا علم تھا، جس کے لیے اصحاب صفہ بھی مشہور ہوئے کہ صفہ کا ایک چبوترا ہے اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے دنیا سے لا تعلق ہو گئے. تصوف کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے معاذ اللہ یہ اللہ کی مختلف شکلیں. نہیں دیکھیں، مطلب اللہ کی مختلف شکلیں، مطلب اس میں آپ کا کوشچن کلیئر نہیں ہو رہا. مطلب کوشچن میرا یہ ہے، جیسے طوفان آ رہا ہے، یہ بھی ایک شکل ہے مختلف. تصوف کے حوالے سے لوگ اس طریقے کی بات کیا کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، تصوف جو ہے وہ ایک صفائی قلب کا نام ہے، جسے لوگ مختلف انداز میں بسا اوقات غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تصوف کو جانتے نہیں ہیں اور کسی غلط چیز کو تصور کر لیتے ہیں. تصوف جو ہے وہ صفائی قلب کا نام ہے. اچھا. یعنی قلب کی روشن ضمیر ہی دراصل تصوف ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ذکوریت میں لگے ہوئے، علم دین کے ساتھ ساتھ وہ ذکوریت میں ہے، وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے. یعنی وہ دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی ان کی فضیلت بیان فرمائی. اچھا، کہ یہ حدیث کی روشنی میں بھی جی بالکل اصحاب صفہ کا تو ملتا ہے نا. اصحاب صفہ تو ملتا ہے جی. تو اصحاب صفہ بعض لوگ تصوف سے مراد اصحاب صفہ کی نسبت کو بھی لیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور صوف کا جو ایک معنی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو سادگی میں ایک ٹاٹ کے لباس کو بھی صوف کہا جاتا ہے، اس سے بھی تصوف آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، سواد واو اور فا. تو تصوف ایک اس سمت لے کے جاتا ہے کہ وہ اصحاب جو دین ظاہری کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی نگاہوں کے فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام سے 2 طرح کے علم عطا ہوئے. ایک میں نے تمہیں بتا دیا، اور اگر میں دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. اچھا. یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. تو آپ سوچیں کہ یقین. اچھا، ایک چیز ایسا بھی کرتے چلیں کہ حدیث کے ساتھ ساتھ نا ہم لوگ بیسکلی حدیث تو کہہ دیتے ہیں، وہ پھر محدثین کے نزدیک کلام ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سند پہ اعتبار نہیں. تو کتاب کا بھی حوالہ دے دیں تاکہ دیکھنے والے ناظرین کو ایک آئیڈیا ہو جائے، وہ بھی اپنی جا کر اسی کتاب. یہ بخاری کی حدیث. اچھا، یہ بخاری کی. ہاں، یہ مستند ہے. اچھا، بالکل. ائمہ اکرام اس سے متفق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس یہ حدیث اس زمانے کے تک تھی. ٹھیک ہے، جبکہ یہ تو چل رہا ہے کہ علم تھا، لیکن کوئی ایسا علم ہے جو انسان کی اس ماورائے عقل سے ماورا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک تو ایک عقل ہے، وہ عقل علم ظاہر کو تو سمجھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن علم باطن کا تعلق اس عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے روح سے، وجدان سے ہے، اس کے باطن سے ہے.
ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں عبادت، کہتے ہیں عبادت کی جو اصل چیز ہے وہ اس کی روح ہے عبادت کی. بھائی عبادت تو عبادت ہے، تو اس کی روح کیا ہے؟ روح کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کی زبان کہے قل هو اللہ احد، اور اس کا دل کہے اللہ اللہ، اور اس کا جسم عمل کرے. یہ ہے عبادت کی روح، یعنی روح کا شامل ہو جانا عبادت کے ساتھ. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اس صلاۃ کا اثر نہیں ہوتا ان کے وجود پر. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب. یہ وقت کے بہت بڑے سلطان الفقر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدی میں قلم کر رہے ہیں حدیث. اچھا. کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز درست نہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ کا دل چاہے اور وہ سارے کام جو احکامات اللہ نے بتائے ہیں وہ ان میں ایک دلچسپی ظاہر ہو. ہاں مطلب قلب کا حاضر ہونا. اب دل کیا ہے؟ دل اللہ فرماتا ہے کہ بھئی یہ قلب المومن عرش اللہ. مومن کا قلب اللہ کا عرش، مومن کا قلب قلب المومن بیت اللہ. یہ بھی حدیث کے الفاظ کہ یہ مومن کا قلب تو اللہ. تصوف والے اکثر ایک چیز کہا کرتے ہیں، جو تصوف کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. تصوف والے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہر جگہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہو کوئی بات کہو تو اللہ تو بھائی ہر جگہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ٹھیک. تو اس بارے میں بتائیں، اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہروں سے بھی قریب ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے قریب ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جب وہ حکم کہ میں عرش پر استوا فرمایا، قیام فرمایا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ بلا مکان ہر جگہ موجود ہے. اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ عرش کی کرسی کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی. اور جو یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ بندے کی شرک سے قریب ہے، تو یہ ہر فرد کے لیے نہیں ہے یہ بات. اچھا. جی. اس لیے خاص لوگ ہیں. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تھا تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ اگر آپ ہر چیز بندے کی شرک کے قریب ہے نا، تو پھر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا. میں ان غلط کاموں کا نام لینا چاہوں گا. جی میں سمجھ گیا. تو اب کیا بار اللہ کیا ان کے ساتھ ہے؟ تو فتویٰ لگا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس کی تحقیق میں گیا، میں اس کی گہرائی میں گیا، تو مجھے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شرک کے قریب ہے جو اسے اپنے قریب کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی. کیونکہ دل جو ہے اس کا گھر تو ہے، لیکن گھر کو گھر بنانا پڑتا ہے نا. ہم نے ایک پلاٹ پرچیز کیا، بالکل جب تک ہم اس کے در و دیوار نہیں بنائیں گے، گیٹ نہیں لگائیں گے، کلر ڈیکوریشن، تب جا کے رہیں گے نا. اتنی بڑی ذات گندے قلب میں کیسے جاگوزی ہوگی؟ بالکل ایسا ہی. اچھا یہ تو آپ نے بالکل تصوف کے حوالے سے بالکل بجا بات فرمائی. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو شریعت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل تابع ہے. بالکل. اس میں کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی بھی مسلک کا. مگر طریقت جب آتی ہے، طریقت یہ ہے کہ مثال ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں اور آپ کے جتنے بھی اچھی چیزیں وہ میں نے اپنے اوپر اختیار کر لی. آپ کا سچ بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا. تو یہ طریقت کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ طریقت ہوتی کیا ہے بیسیکلی. دیکھیں شریعت سے مطابق سب کو پتہ ہے بالکل اصولوں کے عین مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر. دیکھیں شریعت کی جو انتہا ہے نا وہ طریقت کی ابتدا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت اچھا جملہ. جب بندہ یعنی کہ بالکل جامع ہو جاتا ہے شریعت میں، طہارت میں، خد و خال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جاتے ہیں، قول فعل میں، مطلب وہ ایسا مسمہ اور ایسا مجلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں ظاہراً کسی کی بھی خامی یا کوتاہی یا گندگی کی چیز نہ موجود ہو. یہ بندہ شریعت کی انتہا کو پہنچا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، داڑھی بھی ہے، شریعت جھوٹ بھی نہیں بولتا، سچا ہے، علم حاصل کرا، عبور بھی رکھتا ہے. لیکن اب وہ شریعت کی انتہا کو پہنچا ہے. جب وہ مکمل ہو جائے گا مسمہ، اب وہ جائے گا طریقت کی ابتدا. یعنی جہاں پہ شریعت کی انتہا ہے وہ طریقت کی ابتدا ہے. اب آپ کہیں گے ابتدا کیسے پتہ چلے گی؟ جی بتائیں. بالکل بتائیں. تو جب آدمی طریقت میں شریعت کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، اس نے قرآن کو سمجھا، تفاسیر کو سمجھا، ٹھیک ہے. اب قرآن جو ہے وہ نور ہے. بے شک. اللہ بھی نور ہے.
بے شک اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. بالکل. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، انسان بھی شامل ہے. بالکل. 6000 مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس خشکی پر موجود ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جن ہمیں نظر نہیں آتے، قرآن اس کا شاہد ہے. اینیملز کو دیکھتے ہیں ہم، پلانٹس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی زندہ لوگوں میں. ٹھیک ہے نا، ان کا بھی. اچھا، طریقت میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ قبروں سے فیض لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے میں ابھی جب اپنی بات کو آگے لا رہا تھا، میں نے بتایا کہ اب جب بندہ مکمل ہو گیا تھا، کامل ہو جاتا ہے شریعت میں، تو اب اس کو رجوع کرنا چاہیے اپنے باطن کی طرف. اچھا. ہاں، یعنی اب وہ جب اس کی ظاہری نجس ختم ہو جاتی ہے نا، الطہور شطر الایمان، حدیث ہے معروف کہ صفائے نفس ایمان ہے. صفائی نہیں سنا. ٹھیک ہے. اب میرا وجدان کیا کہتا ہے کہ یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ آدھی صفائی باطن، آدھی صفائی ظاہر. تو آپ کا ابھی آدھا ایمان مکمل ہوا، الطہور شطر الایمان. اب آپ نے اپنے باطن کو صاف کرنا ہے. جب وہ باطن صاف ہو جائے گا تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا. یعنی صفائی کے 2 حصے کر دیے، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا. اب طریقت کو فی زمانہ جو رائج کر دیا گیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں امینڈمنٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے تصنع و بناوٹ کو طریقت کا نام دے دیا. صحیح. طریقت تو یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ واصل ہو جائیں تو اب آپ نے وہ علم حاصل کرنا ہے جو سینہ در سینہ چلا رہا ہے. صحیح. اور وہ علم ہے کیا بیسکلی؟ وہی تو علم روحانیت ہے. اچھا. وہی تو علم طریقت ہے کہ جس کے لیے آپ کو کتاب، کاغذ، قلم کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا جی. علم تصوف جو ہے وہ وجدان میں روحانی طور پر. یہ جو عمل آپ بتا رہے ہیں سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے اور قبروں سے فیض لینے والا علم، تو یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر چلے گئے تو یہ صحابہ کرام اللہ کی نبی کی قبر سے فیض لیتے تھے؟ کوئی ایسی روایت ملتی ہے مستند روایت؟ دیکھیں مستند روایت بھی ملتی ہے اور یہ معروف بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میرے سارے معاملات شرعی ہو جائیں اور میری تدفین کا وقت آ جائے تو آپ روضہ رسول سے جا کر میری اجازت طلب کرنا کہ صدیق کو یہاں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو جواب ملتا ہے نا کہ بھئی ہاں محبوب کو محبوب سے ملا دو. وہ تو ایک مخصوص چیز کے لیے تھا نا. مطلب ایسا کوئی صحاباؤں میں عمل دیکھا گیا کہ سارے صحابہ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ حاضری دی، سلام عرض کیا اور اس کے بعد فیض لیا ہو؟ کوئی ایک ایسی روایت ملتی ہے؟ میرا پوچھنے کا مقصد بالکل ملتی ہے، اس لیے کہ اصحاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کس حوالے سے کرتے تھے؟ روحانی حوالے سے. ایک ہوتا ہے ظاہر نا، لیکن اب اچھا اصحاب کرام، اللہ کے نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ میری قبر کوئی عبادت گاہ نہ بنانا، جیسے یہود النصارہ نے اپنی لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ. ان سے کوئی علمی استفادہ لینا، ٹھیک ہے، ان سے کوئی روحانی اشارہ لینا، اس سے مراد قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس کو قبر وہ بت خانہ تصور کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب ایک عالم کا ہے واقعہ غالباً نام کہ جب وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تو حاکم مروان کا زمانہ تھا، تو اس نے اعتراض کرا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا میں یہ سجدہ نہیں کر رہا، میں اپنے نبی کی تعظیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تعظیم اور ہے، سجدہ اور ہے. پھر امام مالک رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آتا ہے، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے تا عمر مدینہ پاک کے اندر نالین یا چپل نہیں پہنی، اس لیے کہ ادب رسول کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دیگر اصحاب میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے اور امام بخاری کا واقعہ آتا ہے کہ امام بخاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے وہ بخاری شریف روضہ رسول تربت رسول پر بیٹھ کر لکھی ہے. تو کیا تھا اس کے اندر؟ وہ فیضان لے رہے تھے نا. اور بھی تو جگہ تھی مسجد نبی کی، تربت رسولی کو کوئی اہتمام فرمایا. پتہ ہے کہ یہ زمین پر وہ جگہ ہے جسے اللہ نے جنت کہا. بالکل ایسا ہی. آپ جنت سے چلے زمین پر آئے، جہاں قیام کرا وہ جنت بن گئی. آپ جہاں چلتے. اچھا، اس تصوف اور اس طریقت کے چکر میں ہم بہت سارے مزارات پہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طواف ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ مذمت کریں گے یا ان کی تائید کریں گے؟ اس کی شدید مذمت کریں گے، کرنی چاہیے. اس لیے کہ عقیدت و محبت میں ہم شریعت کو جو نا
نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایسا ہی, یہ بہت اچھی بات ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حالی نے بھی کہا تھا نا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زباں اور دل کی شہادت کے لائق, لگاؤ تو لو بس اسی سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. بے شک, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, خوشامد سے, ادب سے مانگو. ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. رب سے مانگو. مانگنا رب سے چاہیے, بے شک. یہ وسیلہ ہوتے ہیں, کیونکہ وسیلے کا تو حکم ہے نا بھائی. اچھا, وہ قرآن میں تو اپنا زندوں کا وسیلے کے حوالے سے کیا گیا, تو یہ قبر کا بھی ہے. اچھا, ہاں ایک حوالہ یہ ہے کہ جب تم کسی مسئلے پر پریشان ہو جاؤ تو اہل قبر سے رجوع کرو. اچھا, یہ قرآن میں؟ جی. اچھا, اب مجھے حوالہ نمبر یا آیت نمبر میں دے دوں گا اگر مجھ سامعین پوچھیں گے. دراصل یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, تو قرآن تو کہتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ تائید کرتی ہیں کہ انبیاء, صدیقین اور شہداء جو ہے ان کا مرنا عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر قبر کی مٹی حرام کر. بالکل ایسا ہی ہے, ان کے جسم مبارک قبر کی مٹی نہیں کھائی, اللہ باقی اللہ کس کے جسم کو محفوظ کر لے. تو قرآن میں صدیقین کا بھی تفسیر میں آتا ہے, شہداء کو بھی کہا. بالکل ایسا ہی. اچھا, قبروں کے فیض کے حوالے سے مجھے ایک روایت بخاری کی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ عمر بن خطاب کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بارش قہر پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی, تو دعا کے لیے مولا عباس کو بلایا جاتا. مولا عباس دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے. تو اس سے ایک چیز کا میرے ذہن میں آتا ہے, باقی آپ اپنا بھی بیان دیجیے گا اس حوالے سے, کہ نیک لوگ ہوں اور زندہ لوگ جو اس روح ارض پر زندہ ہوں, حیات ہوں, ان کا وسیلہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نیک ہیں, پنج وقتہ نمازی ہیں, آپ اعمال میں مجھ سے کئی گنا بہتر ہیں. میں آپ کے پاس آیا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں, حضرت میری طبیعت خراب ہے, میرے لیے دعا کریں, اللہ پاک مجھے صحت دے, سلامتی دے. تو یہ تو بچا ہے. اب پانی تو میں زندہ سے ہی مانگوں گا, پانی سامنے رکھا ہے, میں آپ سے کہوں گا پانی مجھے دے دیں, آپ زندہ ہے. اب قبر میں جانے کے بعد میں پانی مانگوں گا تو آپ کیسے دیں گے, ذرا اس پہ تھوڑا سا وضاحت کریں. بات دراصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ اور اصحاب رسول کا بھی عقیدہ کہ آپ سلم حیات النبی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب جہاں تک معاملہ تھا کہ ہمیں بارش کی ضرورت پڑی اور روزہ رسول کے بجائے ظاہر سے مانگا گیا, تو اگر تو عقیدے کے مطابق تو وہاں سے مانگا جا سکتا ہے. ہاں, تو دیکھیں اس میں ہم آگے آتے ہیں تو سیرت غوث اعظم کتاب ہے, ٹھیک ہے, مشہور ہے. اس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی صاحبزاد کی ہمشیرہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بغداد میں پانی کا قحط ہوا تو وہ ان کے پاس گئے, جو کہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں, ان کے پاس نہیں گئے جبکہ وہ وقت کے غوث ہیں, لیکن ان کی نسبت کا فیضان کے ان کی بہن کے ہمشیرہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بغداد میں قحط سالی ہے, پانی نہیں آ رہا, تو آپ دعا فرمائیں. تو یہ مطلب یہ ٹھوس بات ہے. تو آپ کیا کرتی ہیں کہ اپنے گھر کا پوچھا لگاتی ہیں, جھاڑو پھونک کرتی ہیں, اور جھاڑو کے بعد کہتے ہیں بارے اللہ جھاڑو لگا دیے, اب چھڑکاؤ آپ فرما دیجیے. تو ایسی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ سب سیراب ہو جاتے ہیں, اور پھر بارش کے اختتام کے لیے دوبارہ دعا کرانی پڑتی ہے کہ آپ کریں کہ مینا بہت برس گیا ہے. تو یہ تو اولیاء اللہ کی بات. ایک اس بات سے آپ کی میری ایک اور بات ذہن میں آئی کہ ابھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کی. مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کے دھوبی کا انتقال ہوا, اس کو قبر میں اتارا گیا, تو دائیں اور بائیں ہاتھ کے ننکے منکر قبر میں آ گئے حساب کے لیے. تو ان سے پوچھا من دین کا, تمہارا دین کیا ہے؟ وہ ان پڑھ جاہل آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اس نے کہا اچھا بھائی من نبیو کا, آپ کا نبی کون ہے؟ اس نے کہا میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. تو وہ فرشتے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کون بندہ ہے, اس سے ہم 3 سوال جو بیسک سوال ہیں قبر کے پوچھنے والے, وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں, تو یہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو میرے نیک بندے کا دھوبی ہے نا, اس کی بخشش کر دو. اچھا, اب یہ چیز دیکھیں, یہ کتنی احمقانہ گفتگو ہے کہ آپ اس پہ 1 لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, نعرے حیدری اور نعرے غوثیہ, جتنے بھی نعرے لگنے تھے وہ سارے لگ گئے. اب یہ معاملات ہیں قبر کے,
اور قبر کے اندر جو بھی معاملات ہے وہ آپ کو آپ کی آنکھ میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کیمرہ ہماری آنکھ کے فارمولے پہ بنا ہے, ٹھیک, وہ ایسی چیز نہیں دکھا سکتا جو اللہ نے ایک چھپائی رکھی ہے. صحیح. اب یہ باتیں باہر کون لے کر آیا اور باہر کیسے پتہ لگی, اور اتنا بڑا عالم دین یہ بات بتا رہا ہے, تو میں نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوری کہانی قابل گرفت ہے اور قابل مذمت ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ وہ یہ واقعہ کس کتاب سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ سوال میرا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا, آپ خود بتائیں, ایک لاجک کہتی ہے نا. دیکھیں لاجک, آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایسے جوابات جو ہیں اس سوال کے جوابات نہیں ہیں جو وہاں کیے بالکل جا ایسا, یہ تو بیسک ہے نا, انسان کی اللہ نے فطرت میں ڈالی ہے. جی. اور دوسری بات یہ کہ نسبتوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ آ جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ باہر کیسے آئیں گے باتیں, میرا سوال یہ میں بتا رہا ہوں قبر سے باہر آنا. دیکھیں اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو کہی گئی اور باہر لے کر آ رہے ہیں اور کوئی نہ مستند دلیل دے رہے ہیں, تو کشف القبور تو ہے نا, مطلب یہ کہ بے شمار جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں کسی نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملے ہوئے, یہ تو قابل بیان کرتے ہیں. بہت جگہ اپنا حضرت بہت جگہ بلینڈر ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جیسی غوث پاک کی قبر سے گزر ہوا تو وہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی قرات کی آواز باہر آ رہی تھی. سب سے بڑا بلینڈر تو یہی ہے, ظہر کی نماز تو صرف ہی ہوتی ہے, جاری ہوتی ہی نہیں ہے, تو تلاوت کی آواز باہر کیسے آئی؟ یہ غلطی ہے ان کی, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کی تائید کروں گا کہ اولیاء اللہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں. وہ تو میں آپ کی بات مان نہیں, تو یہ غلط آپ کے عقیدے کے مطابق ہے, میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے. ہم لوگ اصطلاح میں جاتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے کہ اولیاء اللہ قبر میں نماز کیسے, ثبوت بھی ملتا ہے نا, اس کی دلیل بھی تو ملتی ہے قرآن سے, آپ سفر معراج سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے قبر میں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, جی اوپر پہنچے تو وہاں بھی ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی نسبت میں اولیاء اللہ میں نہیں جوڑوں گا نا. ایک پروٹوکول ہے نا, اللہ نے نبی بنا کے بھیجا, پروٹوکول ہے نا. دیکھیں جو 1,24,000 پیغمبر کو نبی بنا کے, روحانیت کا معاملہ نا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صدیقین, صالحین, مومنین سے بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسی ڈیفینیشن, ایسا تعارف کروائیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو معتبر بھی ہو اور مستند بھی ہو. اب یہ بات میں سمجھتا ہوں, آپ اگر 6-7 سال کے بچے کو بھی بتائیں گے نا تو وہ بھی کہے گا ظہر کی نماز تو صرف نہیں ہے, اور تلاوت کی آواز باہر کیسے آ رہی ہے. ان کی اس دلیل سے بات غلط ہو گئی نا. میں ایگری کر رہا ہوں, بالکل, میں آپ سے صرف یہی ایگری کر رہا ہوں کیونکہ بھائی ظہر کی نماز سے تلاوت کیسے آ رہی ہے. بالکل, یا اگر آپ نے واقع ہے تو آپ جو نا وہ اس کو فجر کہہ دیں, عشاء کہہ دیں, مغرب کہہ دیں. جی صرف سری کی تو بات ہی نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یا غلطی ہے, یا تو آپ غلط ہیں, یا آپ نے پڑھا غلط ہے, یا جس کتاب سے آپ نے علم لیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. وہ معتبر کیونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اگر آپ اچھے واقعات میں آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علم ظاہر سے یعنی مکمل ہو گیا, تکمیل ہو گئی میری, تو میں جنگلوں میں چلا گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا یہ تصوف لینے گئے جنگل میں. جی وہ بے شک ایسا ہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تصوف میں ان کا وہ واقعہ بتایا نا پبلک کو کہ جب وہ ان کو پانی کی طلب ہوئی تو بادل آیا اور باقاعدہ انہوں نے وضو کرا. یہ انہوں نے اپنی غنیت الطالبین میں لکھا ہے. بالکل لکھا ہے. ہاں یہ واقعہ ہے. اچھا یہی سیم, یہ ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی کے بادل آئے اور تو میں نے اس سے وضو کر لیا تو مجھے آواز آئینیدہ آئی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور آج سے میں نے تمام نمازیں تم پر معاف کر دی ہیں. اچھا, تو آپ نے فرمایا, آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ میرے جد اعلیٰ پر معاف نہیں ہوئی, اچھا, تو مجھ پر کیسے معاف ہوئی. تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت. اچھا, تو وہ شیطان ابلیس اپنی اصل شکل میں آیا اور اس نے کہا عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت, کیونکہ مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب نے بچایا. تو اس نے کہا کہ تم جیت گئے, کیونکہ میں نے کتنے سارے ولیوں کو اس مقام پہ لا کے جو شکست دے دی کہ ان کو ان کے علم نے بنا لیا اور وہ متکبر ہو گئے. بالکل. اچھا یہ تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بات کو یہاں کہہ کے روک دیا, ورنہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ ہوا تو صحابہ کرام تو شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل ہے نا. بالکل, اہل بیت تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے افضل ہے. بالکل, تو ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو. یہ بہت آپ نے اینڈ میں اس کو بات کو مکمل کر دیا. دیکھیں مستند باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسی آپ نے بیان کری. یہ ایک کہانی ہوتی ہے, مطلب یہ بنائی بھی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی 20 سال پہلے بنی ہوگی یہ کہانیاں, کہ آواز آنا اور یہ ساری. اچھا چلے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں.
ٹھیک. اور میں اردو میں اگر اس کا معنی نکالوں، غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا، صحیح. غوث کا مطلب مددگار، صحیح ہے. یعنی مددگاروں میں سب سے بڑا مددگار. اور ہم جب 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ آپ جو غوث اعظم کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، جیسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام ہو گئے. ٹھیک بے شک ہے، ان کے لیے جچتا ہے. صحیح. ان کے لیے لفظ بھی چھوٹا ہے، اس سے اور بڑا لفظ ہو سکتا ہے. مگر یہ چیز ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں کہ غوث اعظم کہنا کیسا ہے. دیکھیں آپ کا اصل نام تو حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ آپ کے اوپر کروڑوں رحمت. غوثیت آپ کا مرتبہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ولایت کی صنف میں ایک مرتبہ غوث کا ہوتا ہے نا. اور آپ غوث اعظم جو کہہ رہے ہیں اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. ہر دور میں غوث ہوتا ہے نا، ایک غوث تو ہوتا ہے ہر دور میں. میں تو غوث اللہ کو مانتا ہوں. اللہ سنیں، اللہ سے بڑا تو کچھ کوئی بھی نہیں کائنات میں نا. ٹھیک ہے، وہ تو غوث ہوگا. غوث تمام مددگاروں سے، مطلب تمام مددگار سب سے افضل اللہ کی ذات نا. یہ اگر کچھ دیتے ہیں تو اس کی مدد سے ہی دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، غوث پاک ہوں. آپ سمجھتے ہیں اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرا سوال ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس پوری دنیا پر قادر ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے، بھلے اپنے کسی نیک بندے کی؟ آپ بتائیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو کچھ پیغامات ہدایت دی نا، تو ایک وسیلہ اپنایا نا، نبی کا وسیلہ لیا نا. براہ راست تو نہیں ہدایت دی، براہ راست ہدایت دی. وسیلہ کس کا رکھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، تو موجود تھے نا، موجود تھے نا. شریعت بھی تو مکمل کرنی تھی نا. شریعت مکمل، 1,24,000 پیغمبر آئے، سب اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے رہے. بالکل بالکل، سب کا یہی پیغام تھا. اور نبی علیہ السلام پہ آ کر ما کان محمد ابا احد رجالکم ولکن اللہ علی خاتم النبیین، بالکل یہاں اس آیت کو کہہ کے روک دیا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بات کریں وسیلے کی. وسیلے سے میں ایک لاجیکلی پوچھ رہا ہوں، میں قرآن حدیث سے ہٹ کر آپ سے ویسے میں لاجیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وسیلہ جو ہے نا، ایتھنٹک اعتبار سے یا سائنسی ہم اصطلاح میں لے رہے ہیں کہ وسیلہ مسٹ ہے، ضروری ہے. اس لیے کہ آپ چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو زینے کا ہونا ضروری ہے، سیڑھی کا ہونا ضروری ہے. آپ سفر کر رہے ہیں تو گاڑی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں، گلاس کا ہونا، ہاتھ کے سہارے کا ہونا ضروری ہے. آپ کا میرا وجود کائنات میں آتا ہے تو والدین کا ملنا ضروری ہے. اچھا، ایک آپ کی اس بات سے مجھے ایک موطا امام مالک کی ایک روایت یاد آ رہی. جی کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ مومنہ ہے، خاتون تھی، فیمیل تھی، اگر وہ مومنہ ہے تو اسے آزاد کر دو. کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی جانچا ہی نہیں کہ وہ مومنہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اسے بلائیں. نبی علیہ السلام نے اس کو ایمان کو جانچنے کے لیے نا اس سے 2 سوال پوچھے. موطا امام مالک کی روایت ہے. جی. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے آسمانوں کی طرف کہا کہ اللہ آسمان میں ہے. صحیح. ٹھیک. اس نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوئی، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا ایمان بتا رہی ہے. بڑی بات ہے. اور ہم جو چیز ڈائریکٹ ہمیں مل جائے وہ ہم وسیلوں کے ذریعے لے رہے ہیں. تھوڑا اس پہ میں ایک دلیل دینی تھی، باقی میرے ذہن میں تھی، باقی آپ مکمل کریں. بات دراصل یہ ہے نا کہ بھائی وسیلہ جو ہے ہمارے یہاں ائمہ اربعہ کے اندر بھی، فقہ کے اندر بھی وسیلے کا ذکر ملتا ہے. اور وسیلے سے مراد خدا نہ خواستہ یہ کہ اہمیت خداوند تھوڑی کم ہو رہی ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، کیونکہ ان کے بغیر تو دین مکمل نہیں. بالکل ایسا. قل هو اللہ احد کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے. ما کان محمد کے بغیر کلمہ ہی دیکھ لینا آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان 2 گواہیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے مکمل نہیں. لیکن وسیلے کو اس نیت سے لینا کہ وہ مقام خداوندی سے ملا دیا جائے تو یہ صریحاً غلط ہے. سبحان، صحیح، بالکل آپ نے صحیح بات. کیونکہ ولی ہے، نبی ہے، خدا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا بات، کیا بات، یہ آپ نے بات بالکل بجا کری. اچھا، تصوف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ لوگ غلوب میں اس قدر تجاوز کر جاتے ہیں کہ اپنے نام تک کے کلمے پڑھوا دیتے ہیں. اب جیسے امام غزالی کی کتاب ہے، حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ظاہر ہے ان کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب میں ایک روحانیت میں ہوتا ہوں تو میں انبیاء کرام سے ملاقات کرتا ہوں. اس بات میں کتنی صداقت ہے.
دیکھیں چونکہ ایک روحانی نظام تو ہے نا کائنات میں. جب ہم نا قبور میں اگر کسی عام بندے کو بھی ہم دفن کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک روحانی وجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سے ان سے پوچھا گیا سوال کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یسألونک کا، ٹھیک ہے، ان روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو قالا الروح امر ربی، آپ فرمائے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر اور حکم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو روح ہے نا یہ ایک پورا روحانی نظام ہے. آج ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں نا تو ہم کائنات کی ازل کے دن، پہلے دن جب اللہ نے فرمایا نا کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تخلیق کی کائنات کی، اور پھر میں نے پوچھا نا الستو بربکم، کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہیں. تو یہ جتنی روحیں کائنات میں قیامت تک آئیں گی وہ بند تو روز ازل گئی نا. بالکل. اچھا وہ جو اپنے پیریڈ کے لیے کائنات میں آئیں گی، کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 65 سال، 100 سال کے لیے، لیکن انہیں پھر زیر زمین جانا ہے. تو زیر زمین جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روح ختم ہو گئی، وہ روح حشر تک رہے گی. ٹھیک ہے، عالم برزخ میں رہے گی، عالم برزخ میں جیسے علیین اور سجین کا جو معاملہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ مر گیا، اب جو ہے وہ روح چلی گئی، اب وہ تو مٹی ہے، اب اس سے یہ آتا ہے نا دنیا میں کیسے آئے گی واپس، وہ بہت ساری چیزیں اشکال ہوتے ہیں. بھائی قبر کی پوجا ہو رہی ہے کہ آپ تو مر گیا. قبر میں جیسے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجاور بن کے نہ بیٹھو، تو ہم یہ جب فیض لینے جاتے ہیں تو مجاور بن کے تو بیٹھتے ہیں. اس میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہم انبیاء، اولیاء، ٹھیک ہے نا، صدیقین، شہداء کو جو قبور کو نا عام بندے کی قبر سے مماثلت نہیں دے سکتے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. کسی عام بندے کی قبر پر غلاف چڑھانے سے ولی نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے. کسی عام مردے پر مقبرہ تعمیر کرنے سے وہ ولی نہیں بن جاتا. نہ وہاں پہ منتیں پوری، پتہ نہیں کتنے آپ دیکھیں نا کہ دیکھیں گلی محلوں ایسے لوگ جو نا سرین گمراہی میں ہیں، جو نام نہاد قبروں پر جو طواف کرتے ہیں آپ ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. بالکل 100% مذمت کرتے ہیں. سجدہ تعظیمی میں منع ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تم سجدہ تعظیمی کرو گے لیکن سجدہ شرک شمار ہوگا لوگوں کے سامنے. بالکل ایسا. تو تم وجہ بن جاؤ گے. سجدہ اللہ کا ہے. تم تعظیم کرو، دل سے کرو. آپ نے پیار کرنا یہ طریقہ بھی تو ہے نا. آپ دور سے بھی کر سکتے، دور سے بھی کر سکتے. جیسے ہم ہجر اسود کو استلام کرتے ہیں دور سے، اللہ کے نبی نے کہا اگر ہاتھ لگا سکو تو لگاؤ، نہیں تو دور سے استلام کرو. اب بے شمار دیکھنے میں آتا ہے مشاہدہ کہ آپ لوگ جا رہے ہو فوراً دروازے پر جھک جاتے ہیں. تو یہ سجدہ ہے اور اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے. میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمیں اولیاء اللہ کا ادب اور احترام اس طرح کرنا چاہیے جو شریعت کا حکم. ٹھیک ہے نا. ان کی قبور کو عام قبر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک روحانیت کے میں نے بتایا کہ روحانیت کے بارے میں یہ ہے کہ جو وجود انسانی ہے وہ کسی ایک روح کا مرکب نہیں ہے، اس میں کئی ارباں موجود ہیں. اس کے اندر روح نباتی ہے جو پودوں کے اندر ہوتی ہے، روح جمادی ہے جو پہاڑوں میں ہوتی ہے، روح حیوانی ہے جو جانوروں میں ہوتی ہے، روح انسانی ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے. میں نے 4 روحوں کا ذکر کر دیا آپ سے. ٹھیک ہے. اس طرح کے 3 ارواح اور بھی ہیں. اچھا. ان 7 روحوں کا مجموعہ جسم انسانی ہے. اچھا. سمجھ رہے ہیں؟ 7 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے اندر موجود ہیں. میں ارواح کی کائنڈز بتائیے. ٹھیک ہے. یہ 7 کائنڈز ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے نطفے کے بعد روح جمادی پڑتی ہے جس سے خون جم جاتا ہے. پہاڑ جمے ہوئے ہیں نا. پھر اس کے اندر روح نباتی آتی ہے تو اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. پھر روح حیوانی آتی ہے تو ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر جو آخری روح کا اسٹیپ ہے وہ ہے روح انسانی. روح انسانی پورے 9 ماہ تک وجود انسانی میں داخل نہیں کی جاتی. اچھا. ہاں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اب جب کوئی بچہ اس کائنات میں تولد ہوتا ہے اور اگر اس نے سانس نہیں لی ہے تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. بالکل ایسا ہی. کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس لیے کہ ابھی انسان نہیں بنا تھا، اب تک حیوان تھا. کیا بات. سانس لیتا تو انسان نہیں ہوتا، پھر جنازہ ہوتا. صحیح ہے. اچھا ایک چیز اور یہ بتائے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں ذکر محفل ہوتی ہے جس میں اللہ اللہ اس طریقے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو اس میں لوگوں سے میں نے پوچھا ہے جو یہ ذکر کرتے ہیں اور گردن کے ساتھ اور ایک جوش اور ولولے کے ساتھ اس ذکر کو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں آسمانوں کی سیر کراتا ہے یہ اس ذکر میں. ہم مدہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتا ہوش کہ ہم کہاں ہیں.
وہ بیٹھا فٹ پاتھ پہ ہے مگر کہہ رہا ہے میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں. ذرا اس بات میں کتنی بات اصل یہ ہے کہ ذکوریت کی محفل ہو, محفل میلاد ہو, حدیث تو اس کی شاہد ہے نا کہ بھئی حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ صحابہ جب تم زمین پر جنت کے باغات سے گزرو تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ زمین پر اور باغ جنات, آپ فرمایا کہ زمین پر جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے جنت کی باغ کی مثل ہے, جب ان میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کرو. اس سے تو کسی کو اختلاف کوئی دیکھیں میں بھی اس سے کوئی اختلاف, ذکر محفل ہو اللہ کی ہو, بالکل اس میں اللہ کی حمد بیان ہو, نبی علیہ السلام کی شان بیان ہو, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مقصد جواز یہ پیش کرنا کہ اللہ آسمانوں کی سیر کراتا ہے, ہم بیٹھے یہاں ہوتے ہیں اور ہماری پرواز کو شہباز کرے پرواز, اس طریقے کے جملے بڑے بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو جو نا وہ بہت سہل اور آسان بنا کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی, اپنے آپ کو صاحب مقام بنانے کی. یہ ناممکن نہیں ہے لیکن یہ ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. اچھا ہاں, اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے مگر ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں. بہت اچھا جملہ, بہت اچھا جملہ, بہت اچھا. کیونکہ روح تو پرواز کر, روح کا تو کام ہے نا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. اقبال نے کہا نا, اقبال کہتے ہیں کہ ماہ و انجم سے آگے مقام ہے جس کا, وہ مشتاق کبھی آوارگان رام ہے. وہی مقام ہے تیرا جسے تو کرے پیدا, یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. کیا بات. اور نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی نگاہ میں ہے. صحیح. اچھا ایک قلندر سے یاد آیا, لال شہباز قلندر کے حوالے سے بہت ساری باتیں معروف ہیں, ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یا واللہ اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں. یہ کہ وہ اڑتے تھے, ایک پر ان کا مشرق کی طرف ہوتا تھا ایک پر مغرب کی طرف, اور لوگوں نے شبیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. آپ اکثر پنچر والوں کی دکانوں میں یہ چیزیں دیکھیں گے کہ انہوں نے وہ پورا ایک شبی بنا کر دیوار پہ پوسٹر لگایا ہوا ہے, اس کے اوپر ہار اور روز مغرب کے بعد اگربتی لگائی جاتی ہے خوشبو کے لیے. کیا اس میں کتنی کیا سر یہ اڑنے والی بات ہے. دیکھیں انسان کی جو قیاس آ رہا ہے نا وہ ظاہر چیز پر ہوتی ہے. انسان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ اڑنے کے لیے پر ریکوائرڈ ہے, سمجھ رہے نا, انسان سمجھتا ہے. لیکن ولیوں کو پر کی ضرورت نہیں ہوتی اڑنے کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں ولی اولیاء اللہ صحابہ بھی اڑا کرتے تھے. ویسی بات دراصل یہ ہے کہ اس اڑان سے مراد جو ہے نا یہ ہے کہ جب بندہ رب کے قرب میں چلا جاتا ہے نا تو رب تک جانے کے لیے اس کو دیوار کوئی حائل نہیں ہوتی. رب ہر جگہ ہے نا, ہر جگہ, لیکن رب عرش پر استوا فرما رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, استوی عرش پر ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب کوئی بندہ قلب صادق ہو جاتا ہے نا, اس قلب کی بھی تو پرواز ہے نا. صحیح. قلب کی روح کیا ہے, قلب بھی تو ایک لطیفہ ہے نا. یعنی ہم تو کثیف ہیں, ہمارے اندر لطیف چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا. صحیح. ہم کثافت اور لطافت کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی لطافت کھو دیں تو ہم جانور ہیں, اور کثافت کھو دیں تو فرشتوں سے افضل ہے. صحیح ہے. صحیح ایسے ہی ہے نا. تو جو اس حوالے سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا پرور, ایسا نہیں ہے, لیکن ان کا ایک مقام ہے. بالکل ہے, مقام اپنی جگہ ہے. میں مقام گرا نہیں رہا ہوں اور وہ اپنے اور نہ ہی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے کی باتیں کہنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کفر میں. ہاں بالکل, اصل میں ان کی شبیہات بنانا بھی مناسب نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں اللہ نے شہباز قلندر کے اندر دینی ہوتی تو اس روح عرض پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں, ایمان بل اتفاق سب کا ایمان ہے اس کے. اگر یہ ساری چیزیں اسپیشیس دینی ہوتی تو میرے نبی کو کیوں نہیں دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پرواز یا آپ کی بلندی اور آپ کا جو طریقہ سفر ہے وہ تو سب سے آپ یہ دیکھیں نا, نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھا کرتے تھے. بالکل. اور ایک روزہ افطار کرتے ہی دوسرا روزہ اختیار کر لیا کرتے تھے. تو صحابہ نے رکھنے کی کوشش کری تو کافی صحابہ بے ہوش ہو گئے, دیوار سے ٹکرا کے چل رہے. ایوکم مثلی, تم میں سے کوئی ہے میرے مثل, مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے مجھے اللہ پلاتا بھی ہے. اب وہ کیسے, یہ میرا رب جانے. اس پہ کوئی ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ کیسے نبی کھاتے تھے کیسے پہنتے تھے. دیکھیں نبی کو میں بھی بشر تو مانتا ہوں مگر اسپیشیز کے حساب سے نہیں. افضل البشر, بالکل افضل البشر تو وہ ضرور ہے, بالکل افضل البشر, مگر اسپیشیز عطائی تھی اللہ کی طرف سے, ہر چیز وہی کی جاتی تھی. یقیناً ظاہر ہے بھائی ایسا ہی ہے, تو بندے اللہ کے نا محبوب ہیں. بالکل بے شک, ٹھیک ہے, بامرتبہ ہیں, انبیاء کے سردار ہیں. میں تم میں اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتا جب میں تمہاری اولاد جو تمہاری قریبی چیزوں سے بڑھ کر تمہارا ایمان مکمل نہیں, ایمان مکمل نہیں ہے. ایسا ہی. اور پھر وہ جو روحانی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہے
اور نماز کے آپ نے جو ہاتھ بڑھایا اور پھر نیچے واقعہ نا معروف شیخ کمر کا بھی واقعہ ہے، وہ بھی معروف واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہے نا، آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ صدیق میری عظمت کو میرے رب کے سوا کوئی نہ جان سکا. ایسا ہی ہے. تو وہ تو ان کے تو مقام یہ ہے کہ بس وہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ آئینہ ہے کارساز میں نہ کسی کے وہم و گمان میں. تو ان کا تو وجود ہی بالکل. اچھا اب یہ تو ایک ہمارا موضوع تھا تصوف اور طریقت کے حوالے سے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے کلیئر کری. اچھا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑے سے ایک دو سوالات کروں گا اور اس کے بعد اختتام کی طرف چلیں گے. مولا علی علیہ السلام کو ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ کلمے کے ساتھ انڈورس کرتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں. تو اس میں کتنی ٹھیک ہے بات، بجا ہے، معقول ہے کہ آیا ہم کلمے کے اندر، کیونکہ کلمہ تو مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ آیا لا الہ الا اللہ، ایک جگہ آیا محمد رسول اللہ. کیونکہ دونوں کے معنی ایسے تھے کہ ان دونوں کو جوڑ دیا گیا، صحیح لوگوں نے حرف عام میں جڑ گیا. اب اس کی جو اصل ہے، اصل جیسے میں کسی نان مسلم کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتا ہوں تو اس کو میں پڑھاتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ ہو گیا کلمہ، ٹھیک ہے. اب یہ کلمہ جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایڈ کرا تو انہوں نے بھی آگے علی ولی اللہ اور اپنے پورے 12 ائمہ معصومین کا. یہ کیا علی کو ولی اللہ کہنا کتنا درست ہے؟ ایک تو آپ کی اس بات کا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھیں اس کو تو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زمانہ رسالت میں بھی گواہی یہی ہوتی تھی. اچھا یہی ہاں، کہیں جاتے پورا کلمہ نہیں پڑھا؟ نہیں، یہ تو کلمہ شہادت دوسرے نمبر پر آیا. اچھا پہلا کلمہ طیبی ہے اور وہ مکمل ہے. اس میں جس کو ہم پڑھتے جو ہیں پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد. تو یہ تو یہ حدیث کی روشنی جی ائمہ فقہ قرآن حدیث اصحاب کا زمانہ کلمہ یہ چلے آ رہا ہے. یہ کلمہ تو دائرہ اسلام کے لیے پڑھانا کہیں ثابت ہی نہیں کہ اشہد و گواہی دو. ہاں بھئی آپ کو پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھرے مجمع میں یہی کلمہ پڑھاتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک اپنے مسلک کا معاملہ ہے، اس پہ ہم گفتگو نہیں کر. مسلک کی تو بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات دراصل ہے کہ ذاکر نائک کے عقائد جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اب جیسے خواجہ اجمیر صاحب کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 1 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا ہمارے پاس. وہ مورخین سے. اگر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے کہوں کہ اس نے 2 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے تو وہ ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے نا، ریکارڈ موجود ہے کہ بھائی سامنے کلمہ پڑھا ہے. تو میں اسی وجہ سے بات ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہے اور اس کی یہ گواہی بھی جو ہے کافی مانی جائے گی. اس میں اشہد ان کا لفظ ضروری نہیں ہے. جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے وہ علی ولی اللہ کہتے ہیں. وہ جو ہے ائمہ اربعہ فقہ کے نزدیک تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے عقیدت و محبت میں اگر ہم یعنی کہ محو ہو جائیں گے یا اس میں اپنی حدوں کراس کریں گے تو ہوتا ہے بے شمار ہم غلطیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جو کہ مولا علی بھی تصوف کے حوالے سے جو خیبر اکھاڑا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا آپ بتا رہے تھے بڑا اچھا. آف ریکارڈ وہ آن ریکارڈ بھی بتا. اس میں یہی ہے کہ بشری تقاضا تو نہیں تھا. بشر کا تو کام ہی چیز کو اٹھانا اور اتنے بھاری دروازے کو اٹھانا کسی عام بشر کی بات تو ہے نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ نے یعنی پہلی دفعہ جو آنکھ کھولی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، آپ نے لابدین ان کو دیا، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اپنا داماد بنایا، ٹھیک ہے، اور اپنی صاحبزادی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک روحانی چیز شامل تھی. بالکل ہے. مگر رات کو جب اعلان ہوا کہ یہ صبح تلوار میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کو فتح ہوگی، ٹھیک ہے. اب سارے صحابہ میں کشمکش ہو گئی کہ تلوار مجھے مل جائے. عمر کہتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی رشک رہے گا کہ تلوار مجھے مل جائے. رشک سے مراد یہ کہ مجھے ایک تھوڑا محبت والی خواہش تھی. صبح جیسی ہوئی تو مولا علی کو بلایا گیا تو کہا کہ ان کے تو آنکھوں میں اصوب چشم ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنا لواب دان ڈالا آنکھوں میں اور آنکھیں منور ہو گئی. تلوار دی، کہا علی دعوت دینا، تمہاری دعوت سے ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے 100 سفید سرخ اونٹوں سے بہتر ہے.
صحیح، یہ ہو گئی حدیث. جی. اب آپ کہہ رہے ہیں رات کو یہ اللہ کے رسول بتا گئے ہیں یہ بات صحیح ہے، صحابہ کے سامنے یہ ساری چیزیں بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانیت شامل ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں روحانی طور پہ جو ہے نا یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ہونا تھا. ٹھیک ہے، روحانیت یہ کیونکہ اللہ کی منشا تھی. اللہ کی منشا تھی، اور اللہ کے رسول اس بات سے آگاہ ہے کہ کل کیا ہو رہا ہے. اللہ نے علم غیب دیا ہوا، لیکن وہ ایک دنیاوی تقاضے بھی ہوتے ہیں. اگرچہ خود کہتے ہیں کہ علی کو دے رہا ہوں تو کیا ہوتی جانبداری کہ اپنے داماد کو آپ نے یہ مقام دینا چاہا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اللہ رسول کی منشا یہ تھی کہ آپ اعلان کر دیں علی آئیں گے، علی کو دیں گے. علی کا کام روحانی طور پر ہی ہوگا، ان کو آپ کی مائیت ہے، آپ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. ٹھیک ہے، تو علی کے کمالات کے اندر اللہ کا کمال پنا ہے. کمال رب کا، یہ طاقت رب کی ہے. ٹھیک ہے نا، علی بھی بشر ہے، مولا ہے، امام ہے، مرتبہ اللہ نے بہت بڑا دیا. ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ بھی ضروری ہے. آپ مولا کی اصطلاح کیا لیتے ہیں؟ مدد کرنے والا. نہیں، مدد کرنے والا نہیں، مالک، آقا لیتے ہیں. ہم مرتبہ دوست تو نہیں لیتے. نہیں، دیکھیں ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. شریعت تو یہ شریعت کے مطالعے کی تعلیم بالکل درست ہے، لیکن میں نے کہا نا روحانیت کے کچھ معاملے ہوتے ہیں، کچھ رموز ہوتے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چارے خلفائے راشدین جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم مرتبہ. اچھا، ہم مرتبہ، بالکل. اچھا ہاں، لیکن اگر ہم طریقہ دیکھیں، اگر ہم اہل بیت کی بات کریں گے تو اہل بیت کا تو ایک پروٹوکول ہے نا. بالکل ہے نا، ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اصحاب کی. جب ہم مرتبہ کی بات آ رہی ہے تو اصحاب کی فہرست کا شمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب علیحدہ سے بات ہو رہی ہے تو اب آل نبی، اولاد نبی، ٹھیک ہے، وہ نسبتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ مقام مرتبہ ہو رہا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، اور وہ حدیث بھی شاہد ہے کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا. تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. یہ ایک فضیلت ہے. ہاں، مگر اللہ میرے بعد کوئی نبی. اس کو کہہ کے اللہ کے رسول نے حد بنا دی ہے کہ بھائی اب کوئی ذہنوں کو مان لینا. اور اگر ہم اسی کو اوپر لے جائیں تو حضرت عمر کے بارے میں بھی تو فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو تم ہوتے. سر یہ ایک ویسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ والی حدیث پورے سیاستہ میں نہیں ہے اور کہیں مستند حدیثوں میں موجود نہیں ہے. اچھا، میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، آپ کے شاگردوں میں بچوں کی طرح ہوں، مگر میں آپ سے ایک اشکال کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اپنے اسلاف سے سنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی بڑی معلومات کری اس بارے میں. یہ حدیثیں تو ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. چلے پھر یہ بات، ہاں یہ حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مولا علی علیہ السلام کو جو وصف ایک خاص یہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ داماد رسول ہیں، خلیفہ چہرم ہیں. اس سے بڑھ کر کے تصوف کے وہ تمام خزانے جو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک میں تھے، باطنی خزانے تصوف کے، وہ سارے آپ کو منتقل کیے گئے. اس لیے تصوف کے سارے راستے مولا علی علیہ السلام سے ہی نکلتے ہوئے آتے ہیں. بالکل، 9 اور 9 صحابہ بھی ہیں. اچھا، لیکن ان کے ایک کوئی صحابہ کا نام بتائیے. ابوبکر صدیق سے بھی ہے، سلسلہ نقشبندی ہے نا. تو 9 صحابہ ہیں جن سے سینے کا علم چلا ہے نا. اچھا، سینہ بھی سینہ نا. تو مولا علیہ السلام کا یہ وصف کہ آپ نے اپنا علم ان کو عطا کر کے تو فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی کہ اگر آپ علم کا شہر تو دروازہ علی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک مقام میں کہ اے علی تم اپنی آنکھیں بند کرو، تمہیں تمہارے قلب سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ وہ روحانی تصوف تھا جو ان کے سینہ اطہر میں ڈالا. آج بھی سلسلہ نقش بند ہو، قادری ہو، چشتی ہو، ٹھیک ہے، سہروردی ہو، یہ اسی کو لے کے چلنے کے دل جو اللہ اللہ کرتا ہے نا، یہ مولا علی قلب کا فیضان ہے جو نگاہ رسول سے ان کو عطا ہوا تھا. بالکل. ہماری زبانیں کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا دل کہتا تھا. ان کا دل کہتا تھا. اچھا، روحانیت یہی ہے، آپ اسی چیز کا نام ہے کہ زبان سے ادا نہ ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہو. سلطان مؤ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. اچھا، ہاں، اور دل دا کلمہ عاشق پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اب جیسے یہ بابا بلے شاہ کا کلام ہے اللہ والا، وہ اللہ اس کو ویسے جیسے میں ویسے کبھی کبھی اکیلے پن میں تنہائی میں سنتا ہوں تو ایک الگ ہی ایک جسم میں ایک وحشت اور ایک بال اور انگ کھڑا ہو جانا انسان کا ایک الگ ہی ایک ہوتا ہے، فیل آتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کے جو روحانی مقامات تھے نا، ان کے پیر و مرشد صوفی عنایت حسین شاہ صاحب لاہور میں دربار ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ جو نا سید ہیں، پیر غیر سید ہے. اچھا، لیکن اپنے پیر سے اتنی محبت کرتے ہیں نا کہ میں نچ کے یار مناما،
پاوے کنجری بننا پہ جائیے، شعر ہے آپ کا. ہاں میں ناچ کے یار کو مناؤں گا بھلے مجھے کچھ بھی بننا پڑے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنج ویلے تے عاشق ہر ویلے. یہ نچ کے والا میں نے سن رکھا. ہاں پھر کہتے ہیں لوکی پنج ویلے تے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی تے عاشق قدمہ. آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی معراج یہ ہے کہ 5 وقتہ با نماز جماعت پڑھنے والے نمازی ہو جائیں گے. اچھا. لیکن جو عشق کرنے والے ہیں نا، ان کی انتہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم مبارک ہے. صحیح. اچھا ایک چیز آخری سوال ہے، اختتام کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جتنے بھی صوفیہ ہیں اور جتنی بھی پیری طریقت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی مزارات ہیں، وہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی حد تک محدود کیوں ہیں؟ اگر ہم عرب دیکھتے ہیں پورا، تو وہاں تو اس قسم کے کوئی مزارات نہیں. دیکھیں عرب میں مزارات تھے. اچھا جی، یہ صوفیہ کے؟ بالکل. اچھا. دیکھیں آپ اگر صرف 100 صدی پہلے چلے جائیں نا، یعنی 1900، یعنی آل سعود کے آنے سے پہلے، آل سعود کے آنے سے پہلے بکی تو مزارات سے بھرا ہوا تھا نا. بکی تو آج بھی ہے نا. نہیں، بکی بھرا ہوا تھا. مزارات سے مراد یہ کہ انہوں نے تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو کہا کہ اے علی جاؤ، ایک بالش سے اوپر قبر دیکھنا تو برابر کر دینا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خواص اور عوامی قبور کا فرق کیسے پتہ چلے گا. اب جب سب مزاری بن جائیں گے تو پھر عام کیا ہوگا؟ خواص کے تو رہے نا، جہاں تک پہنچنا ہوگا وہ تو پہنچ جائے گا. آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو ڈائریکٹ سن لیں گے، تو کسی بھی قبر میں ہوں گے سن لیں گے. بات یہ کہ نشان جو ہے اللہ تعالیٰ کن کے رکھتا ہے؟ جن کے نشان رکھنا چاہتے ہیں. بھائی ایسے بے شمار ہے نا مزارات کہ صدیوں پر محیط سفر ہے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 900 سال کا سفر پہ محیط ہے. تو اگر مٹانا ہوتا تو اللہ نہیں مٹا دیتا. جب کوئی نہیں تھا اس خطہ ارض پہ، تب بھی آپ آرام کر رہے تھے. اچھا ایک چیز عبداللہ شاہ غازی سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ طوفان آتا ہے تو وہ ٹال دیتے ہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا کہ وہ روک لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ انسان کی اپنی عقیدت ہے، ٹھیک ہے، مگر عقیدت میں آپ شرک نہ کریں نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب میں آخرت کو قیامت والے دن جب جہنم کے دروازے پہ جاؤں، آخری لیجیے، تو جہنم دروگا مجھ سے پوچھیں گے جی یا رسول اللہ، تو میں کہوں گا میرا کوئی مومن بندہ جہنم میں موجود تو نہیں ہے. تو آپ کہیں گے اللہ کے نبی اب کوئی آپ کا بندہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مشرک ہوں گے جن کو جنت. اب یہ شرکی تو ہے، بے شک میرا رب ہی یہ معاملات آپ کے سامنے پیدا کرتا ہے اور وہی ٹالتا ہے. صحیح. اب اس میں آپ بالکل ہی عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے اوپر لے جا کر فٹ کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے میری نظر میں. آپ بھی آپ دیکھیں نا کہ عقل گوارا نہیں کرتی کہ ایک جو اس دائرہ فانی سے کوچ کرے ہوئے جس شخص کو 900 برس گزر گئے، وہ کسی بھی چیز کو، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو روک سکتا ہے. انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو سمندر تو بہت دور کی بات ہے. میں تھوڑا سا سخت ہو رہا ہوں. آپ بالکل دیکھیں، میں آپ کی بات کو میں نے ایک